بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کے ہمارے اس چینل میں سیریل انبیاء اور قومیں، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کے نکاح مبارک کا بیان کریں گے۔ تو دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا علیہ السلام سے کس طرح ہوا اور حضرت حوا علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ حافظ ابو القاسم علی بن الحسن بن اسحاق روایت کرتے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر کئی صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں کہ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا اور اس پر لعنت کی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گھبراتے تھے اور ان کی کوئی بیوی نہیں تھی جس سے وہ سکون حاصل کرتے۔ ایک دن وہ سو گئے، بیدار ہوئے تو ان کے سرانے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ایک عورت ہوں۔ آپ علیہ السلام سے نے پوچھا، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس نے کہا، تاکہ آپ علیہ السلام مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم علیہ السلام، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا، آپ علیہ السلام کا نام حوا کیوں رکھا؟ تو انہوں نے کہا، کیونکہ یہ ہی زندہ سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس سے فراغی سے کھاؤ جہاں سے چاہو، اور تم اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ہاتھ سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تفسیر نعیمی میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تنہا زمین پر پھرتے تھے اور ہر جانور کو اپنا غیر جنس دیکھ کر گھبراتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ کاش کوئی اہم ہم جنس ہوتا تو جس سے مجھے انس حاصل ہوتی۔ دوسرے جمعہ کو حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کی بائیں پسلی چاک کی جس سے انہیں تکلیف نہ ہوئی اور اس سے آنن فانن ایک نہایت خوبصورت عورت بنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کی چاک ہوئی پسلی کو ملایا گیا۔ جب وہ بھاگے تو اپنا ہم جنس اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ ندا آئی، یہ ہماری بندی ہے، تمہاری وحشت دور کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس حضرت حوا علیہ السلام کو موجود پایا تو اسے ہاتھ لگانا چاہا تو حکم ہوا کہ اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کیا، اے خالق باری تعالیٰ، اس کا مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود شریف پڑھو۔ دوسری جگہ 17 بار ہے درود شریف پڑھنے کا۔ فرمایا تفسیر نعیمی پارہ 4 میں صفحہ 50 پر، چنانچہ فرشتوں کی گواہی سے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ تفسیر نعیمی میں حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو ہاتھ لگائے۔ حکم ہوا کہ اے آدم علیہ السلام، پہلے ان کا مہر ادا کرو پھر ہاتھ لگانا۔ عرض کیا گیا کہ مولا ذوالجلال، مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود شریف پڑھو اور فرشتوں کی گواہی سے ان کا نکاح ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا علیہ السلام سے نکاح فرشتوں کی گواہی میں ہوا، اور جن کا فرشتوں کی گواہی میں نکاح ہوا ہو تو اس متبرک نکاح کی کیا برکتیں ہوں گی اور اس نکاح کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس درخت سے منع کیا گیا تھا؟ یہ کون سا درخت تھا؟ اس بارے میں علماء کرام کے چند اقوال ہیں۔ تفسیر نعیمی میں اس میں 4 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ گیہوں کا درخت تھا اور جنت کا گیہوں بیل کے گردے کے برابر تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم اور لذیذ تھا، چونکہ اس گیہوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لائے، اس لیے ان کی اکثر اولاد کا رزق گیہوں قرار دیا گیا۔ اور یہ گیہوں، گندم جسے کہتے ہیں، یہ گیہوں ہی تمام مصیبتوں کی جڑ ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے جنت میں اسی وقت یہ درخت تھا۔ آئندہ وہاں صرف پھل فروٹ کے درخت ملیں گے۔
گندم وغیرہ دانہ کے پودے نہ ہوں گے، کیونکہ یہ غذا ہی ہے، وہاں غذا کی ضرورت نہیں، لذت کے لیے میوے ہوں گے۔ دوسری روایت ہے کہ وہ درخت انگور تھا، اس لیے دنیا میں انگور کی شراب وغیرہ حرام کر دی گئی ہے۔ تیسری روایت میں ہے کہ وہ درخت انجیر تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اپنے جسم مبارک پر انجیر کے پتے لپیٹ کر جنت سے باہر تشریف لائے۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا درخت تھا کہ جس کے کھانے سے پیخانہ کی حاجت ہوتی تھی، اور جنت ان گندگیوں سے پاک ہے، وہاں سارے کھانے ڈکار سے ہضم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گیا اب تم وہاں جاؤ جہاں تمہاری ضرورت ہو، رفع حاجت پوری ہو سکے۔ مگر ان سب میں ترجیح پہلی روایت یعنی گیہوں والی ہے، یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی کہ کون سا درخت ممنوع ہے۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس وقت ابلیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں جانے کا کہا، جنت کے محافظوں نے ان کو جانے نہیں دیا۔ اس وقت سانپ اونٹ کی طرح ایک چھپایا ہوتا تھا اور بہت حسین جانور تھا۔ ابلیس نے ان سے کہا وہ اس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں لے جائے، سو سانپ ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر چلا گیا اور جنت کے محافظوں کو پتہ نہیں چلا۔ پھر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، کیا میں تم کو ایسا درخت نہ بتاؤں جس کو کھانے کے بعد تم دونوں فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے یا ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو جاؤ گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی؟ اور قسم کھا کر کہا وہ ان کی خیر خواہی کر رہا ہے، حالانکہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ ان کا سطر کھل جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا اور حضرت حوا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس درخت سے کھا لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم علیہ السلام، اسے کھا لو، دیکھو میں نے کھایا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے کھا لیا اور وہ دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں، اور وہ درختوں کے پتوں سے اپنے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ مگر امام عبد الرزاق یوں روایت کرتے ہیں کہ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں رکھا اور ان کو اس درخت سے منع کیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں اور فرشتے آمپڑے دوام اور خلوت کے لیے اس درخت سے کھاتے تھے۔ جب ابلیس نے ان کو ورگلانے کا ارادہ کر لیا تو سانپ کے پیٹ میں داخل ہو گیا۔ اس وقت اونٹ کی طرح سانپ کی 4 ٹانگیں تھیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بہت حسین جانور تھا۔ سانپ جنت میں داخل ہوا تو ابلیس اس کے پیٹ سے نکل آیا اور اس نے اس ممنوع درخت سے پھل توڑا اور اس سے حضرت حوا علیہ السلام کے پاس لے کر آیا اور ان سے کہا، یہ دیکھو یہ کیسے درخت کا پھل ہے، اس کی خوشبو کیسی عمدہ ہے، اس کا کتنا لذیذ ذائقہ اور کتنا حسین رنگ ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے اس وقت سے کھا لیا، پھر اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے کر گئی اور کہا، دیکھیں اس کی کتنی نفیس خوشبو ہے، کتنا لذیذ ذائقہ ہے اور کتنا حسین رنگ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسے کھا لیا اور وہ دونوں کی شرمگاہیں کھل گئی، وہ ننگے ہو گئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام شرم سے درخت کی گھنی شاخوں میں داخل ہو گئے تو ان کے رب تعالیٰ نے ندا فرمایا، اے آدم تم کہاں ہو؟ انہوں نے کہا، اے رب جلال میں یہاں ہوں۔ ارشاد فرمایا، تم اس سے باہر نہیں آتے؟ عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، اے ذوالجلال، مجھے تجھ سے یاد دیا۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام سے فرمایا، تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا، تم کو جب بھی حمل ہوگا تم کو تکلیف ہوگی اور جب بھی واضح حمل کا وقت آئے گا اور تمہیں موت کا مزہ آ جائے گا۔ اور سانپ نے فرمایا، تم اس ملعون کو اپنے پیٹ میں داخل کر کے لے گئے جس نے میرے بندہ کو دھوکہ دیا، اب تم پیٹ کے بل چلتے رہو گے اور تمہارا رزق صرف مٹی ہوگی۔ تم بنو آدم کے دشمن رہو گے اور بنو آدم تمہارے دشمن ہوں گے، تم ان کو ڈسنے کی کوشش کرو گے اور وہ تم کو پتھروں اور لاٹھیوں سے ہلاک کرنے کی کوشش کرے گی۔ واپس
سے کسی نے پوچھا کیا فرشتے بھی کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو ممنوع درخت کے پاس جانے سے منع کیا تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو لغزش دی اور حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت سے کھا لیا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت 36 میں ہے تو شیطان نے انہیں جنت سے لغزش دی، شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جانے سے نکل جانے کا حکم دیا اور شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 13 میں فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہاں گھمنڈ کرنے کا کوئی حق نہیں، سو نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ تو دوستو آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل اسی وقت پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔